اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی جو میاں بیوی ہیں مرد اپنی عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے، اور لباس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، تین خاصیتیں ہوتی ہیں کپڑے کے اندر۔ پہلی بات تو لباس انسان کے جسم کا تحفظ کرتا ہے، یعنی گرمی میں سردی میں موسم سے انسانی جسم کا تحفظ سب سے پہلے جو چیز کرتی ہے وہ اس کا بندے کا لباس ہوتا ہے، عورت کا مرد کا لباس ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت لباس کی یہ ہے۔ دوسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کے عیب چھپا دیتا ہے۔ جسم کے اندرونی جو عیب ہیں چمڑی کے، لباس جب بندہ پہنتا ہے، کوئی عورت مرد بچہ بوڑھا، تو پہلی تو خصوصیت یہ ہے کہ لباس چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، یا تو وہ سردی سے بچائے گا، گرمی میں دھول مٹی سے بچائے گا۔ دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ لباس جو ہے وہ جسم کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تیسری قسم لباس کی، تیسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کی شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیں۔ فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہیں، یعنی کہ جن کا نکاح کر دیا گیا یہ ایک دوسرے کے مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تم ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو، اور دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ کرنے والے ہو۔ اور تیسرا کہ تمہاری جو آپس کی عزت ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ہے۔ آج کل کیونکہ اکثر مجھے روزانہ شادیوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے، تو ذہن میں آیا کہ کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں نکاح ہو، کن حالات میں ہو، اور نکاح کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں کہ کیسا نکاح ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔